أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن دلائل، تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دیگر ایام میں اس کی تعداد پوری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، دشواری کا معاملہ نہیں، اور تاکہ تم اس تعداد کو پورا کر سکو اور اللہ کی کبریائی بیان کر سکو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لا سکو۔ آگے شہر رمضان، شعبان کے سلسلے میں اسم من اسماء اللہ، کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ حدیث آئی ہے اس سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں کہ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان بل قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ او کما قیل، کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یوں کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ رمضان جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ایک معنی یہ دیا ہے، لیکن خود امام بخاری نے اس قول کو مرجوح قرار دیا ہے، صحیح حدیثوں سے مطلق رمضان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کا مہینہ روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ دوسرے کہا کہ رمضان جو ہے رمضان وہ موسم خریف یعنی بارش کے موسم سے پہلے ایک بارش ہوتی تھی جس سے پوری زمین دھل جاتی، تو اس کو رمضان کہا، تو اس سے رمضان ہے، کہ جیسے اس بارش سے کہا کہ زمین صاف و شفاف ہو جاتی ہے دھل جاتی ہے، ایسے رمضان کا مہینہ آنے سے کہا کہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ رمضان یہ رمضان یعنی شدت الحر، کہ سخت گرمی اور شدت حرارت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا مہینوں کے نام رکھے تو اس زمانے میں رمضان جو ہے موسم گرما میں تھا، تو اس اعتبار سے رمضان نام رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت بیان فرمائی کہ انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک اس میں نازل کیا گیا۔ القرآن لفظ قرآن سے یہ غیر مشتق لفظ ہے، ملانا جوڑنا، کہ اس میں آیتوں کو آیتوں سے اور صورتوں کو صورتوں سے جوڑا گیا، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ جیسے رجحانو، رجحا سے رجحانو اور غفرا سے غفرانو جیسے المصدر آئے ہیں، ایسے یہ قرآ سے قرآن ہے، اور بھی دیگر معنی اس کے دیے بیان۔ انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ کہاں کہ اس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا، اور پھر اس قرآن پاک کی خصوصیت بیان فرمائی کہ ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی صورت کی ابتدا میں ھدی للمتقین کہا اس قرآن پاک کی خصوصیت میں، اور یہاں ھدی للناس کہا، تو ہے تو ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کو یہ صحیح راستہ بتلاتا ہے، ساری انسانیت کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر خصوصیت کے ساتھ ھدی للمتقین کہا گیا تھا، اور یہاں پر لفظ عموم کے ھدی للناس کہا۔ بینات من الہدی، کہ اس میں ہدایت کی کھلی دلائل ہے، کھلی نشانیاں۔ بینات من الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں، یہ اس کی خصوصیات بتلائی قرآن پاک کی۔ پہلے ہدن کہا اور پھر بینات من الہدی والفرقان، تو یہ تکرار بظاہر کیوں ہے؟ تو یوں کہا کہ پہلے ھدی للناس سے دین کے اصول بتلایا، اور بینات من الہدی والفرقان سے دین کے جو فروعات ہے وہ اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کو اللہ کے کلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ جتنے بھی کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ آتا ہے کہ وہ سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے
एकम रमज़ान को अता किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान को दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 13 रमज़ान को दी गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 12 रमज़ान मुबारक को दी गई और कुरान पाक लौह महफूज से 24 रमज़ान मुबारक को आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। तो इस तरह रमज़ान मुबारक को अल्लाह के कलाम से खुसूसियत और ख़ास निस्बत हासिल है। कुरान पाक अजीम कलाम है, जिसमें कहा गया कि अल्लाह के कलाम को मखलूक के कलाम पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह की ज़ात को मखलूक पर फजीलत हासिल है। कुरान पाक की वो शान है, अल्लाह ने फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर ये पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। याद रहे कि जिस महीने में ये कलाम नाजिल हुआ वो महीनों का सरदार महीना कहलाया रमज़ान मुबारक का। रातों में से जिस रात में वो कलाम नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों की सरदार या तमाम रातों में अफजल रात करार पाई, शब कद्र। और फिर जिस फरिश्ते ने उस कलाम पाक को नाजिल किया वो तमाम फरिश्तों का सरदार कहलाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और अंबिया में से जिस नबी पर वो कलाम पाक उतरा है वो सय्यदुल अंबिया भी करार पाए। और उम्मतों में से जिस उम्मत को कलाम दिया गया वो खैरुल उमम के अजीम मर्तबे पर फाइज हुई। जाहिर है कि सीनों में से जिस सीने में कलाम पाक महफूज हो, जिस सीने को इस कलाम पाक की निस्बत हासिल होगी वो सीना सीनों में सबसे आला वारफा सीना होगा, सबसे अफजल सीना होगा। तो बहरहाल ये कुरान पाक के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान पाक उतारा गया। फ़ी हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, यह महीने की तमाम खुसूसियात बयान फरमाने के बाद अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फमन शहीद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु, कि अब जो भी तुम में से इस रमजान के महीने को पाए उसको चाहिए उसमें रोजा रखे। जब अल्लाह ने ये महीने को ये तमाम खुसूसियत अता फरमाई तो तुम भी इसको रोजे के जरिए से इसको मखसूस करो कि फमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर कोई बीमार हो या सफर पे हो तो अगर अय्याम में उस कहाँ के तादाद को पूरा करे। इस मर्ज में रोजा इफ्तार करने की गुंजाइश है। तो इस सिलसिले में 3 अक़वाल आए हैं। सबसे पहला कौल हसन बसरी और मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिले में दिया है कि हर बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी हो उसमें रोजा इफ्तार करने की गुंजाइश है। दूसरी बात जो कही गई कि ऐसी बीमारी जिसकी वजह से कि ऐसी बीमारी के रोजे की वजह से जिस परेशानी लायक हो, कहाँ के ऐसी बीमारी में इफ्तार करने की गुंजाइश है, ये दूसरा कौल। लेकिन अक्सर बल्कि जमहूर अहले इल्म हजरात के पास ये है कि ऐसे बीमारी में रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त है कि जिसमें 2 बातें हो, या तो रोज़े की वजह से बीमार को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी का मशक्क़त का सामना करना पड़े, या फिर कभी अंदेशा हो कि रोज़े की वजह से उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। तो ये 2 बातें कही गई। और अला सफरिन, या कोई सफर पर हो, क्या आदमी के अहवाल और उसके अखलाक का अंदाजा सफर करने से होता है, तो इसलिए सफर को सफर कहा गया। सफर करने वाले को मुसाफिर इसलिए कहा गया कि एक मुसाफिर चूंकि अपनी ज़ात को फिजा और इसी तरह ज़मीन के सामने अपने आप को जाहिर करता है, इसलिए मुसाफिर कहा है। इसी लफ्ज़ से सफ़ीर कहा जाता है। इसी से असफर सुबह है, रोशन होना, जाहिर होना। हदीस में अस्फिरु बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मु बिल, सफ़र की हालत में रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त दी है। यूँ कहा कि किस सफ़र में रोज़ा इफ्तार किया जाएगा, इस सिलसिले में कुछ अक़वाल आए हैं। दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहा कि आदमी का चाहे छोटा सफ़र छोटा हो बड़ा हो उसमें रोज़ा इफ्तार करने की गुंजाइश हो। याद रहे तमाम फ़ुक़हा ने अला सफ़रिन से उसी सफ़र को सफ़र करार दिया जिसकी मसाफत एक मोतद भी ही हो। अब उसके सिलसिले में कुछ अक़वाल आए हैं। चुनाचे इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन की मसाफत पर जो सफ़र मुश्तमल हो कहा कि उस सफ़र में रोज़ा इफ्तार करने की गुंजाइश है, जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 फरसख पर जो सफ़र मुश्तमल हो कहा कि उस सफ़र में रोज़ा इफ्तार करने की गुंजाइश बतलाई है। इमाम अबू हनीफा के बारे में दिया है कि 24 फरसख पर जो सफ़र मुश्तमल हो वो सफ़र कहाँ के उसमें रोज़ा इफ्तार करेंगे। लेकिन
احناف کے پاس بھی جو مفتبی قول ہے کہ 48 میل پر جو سفر مشتمل ہو اس سفر میں روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہے، جو 77 کلومیٹر سے کچھ اوپر ہوتا ہے اس سے کم سفر میں روزہ افطار کرنے کی فقہاء کرام نے اجازت نہیں دی۔ تو سفر میں روزے کے سلسلے میں بھی مختلف اقوال آئے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا عزیمت کی بات ہے یا رخصت کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سفر میں روزہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ بھی۔ تو سب سے پہلے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے لیے نکلے، کہ شدت کی گرمی تھی، مقام قدیت تک پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزے سے رہے۔ پھر گرمی میں چونکہ بہت زیادہ شدت ہو چکی اور لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بہت دشوار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود افطار فرمایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ افطار کرے۔ یہ آتا ہے۔ حمزہ ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ انی کثیر الصیام، کہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، تو کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، تم چاہو تو روزہ ترک کر سکتے ہو۔ نارمل حالت ہے، روزہ رکھنے میں کوئی مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، یا معمولی مشقت لاحق ہوتی ہے تو پھر روزہ رکھنا اولا اور افضل ہوگا، عزیمت ہوگا۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے مشقت لاحق ہوتی ہے خود اس کو بھی اور دیگر احباب کو بھی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ممنوع ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رأى رجلا ذللا فقال ما هذا قالوا الصائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب کو سایہ کیا جا رہا ہے، تو کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ صاحب روزے سے ہے۔ لیس من البر الصيام في السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی ایسی صورت میں جبکہ خود اس کے لیے بھی اور دیگر احباب کے لیے بھی روزہ رکھنا زحمت کا سبب بن رہا ہو، سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ یوں بھی کہا فقہاء کرام نے دوران سفر روزہ رکھنے کو مکروہ سمجھتا ہے، اس میں کراہیت محسوس کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے افطار کرنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ یہ فعدۃ من ایام اخر سے کہ دیگر ایام میں استعداد کو پورا کرے، اس سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا، رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں دیگر ایام میں اگر اس کی قضا کر رہا ہے تو پے در پے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا پھر اپنی سہولت سے الگ الگ دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ تو بعض حضرات نے یوں کہا کہ مسلسل روزے رکھے ہو، جیسے مثال کے طور پر رمضان کے 7 روزے کسی کے چھوٹ گئے تو مسلسل 7 روزے ایک ساتھ رکھے، لیکن دیگر تمام فقہاء نے یہی کہا الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر سے یہ بات نکالی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری اور تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی بھی ذات کو اس کے طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا۔ تو اللہ نے دین کے تمام جو احکامات ہیں انہی احکامات کا انسان کو پابند کیا جو انسان کے بس میں ہے اور انسان جس کی طاقت رکھتا ہے۔ ایام معدودات قرآن نے کہہ دیا، گنتی کے چند دن۔ ظاہر ہے کہ رمضان پورا سال کا اگر حساب لگایا جائے تو اس کے مقابلے میں ایام معدودات کی یہ تعداد ہے، 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کے روزے، یہ سب سے پہلے اللہ نے سہولت نصیب فرمائی ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اللہ نے اس کے لیے بھی رخصت دے دی کہ وہ ان دنوں روزہ چھوڑ دے اور آئندہ کہا کہ اس روزے کی تکمیل کرے، اس کی قضا کرے۔ دین میں سہولت اور آسانی کو خاص پیش نظر رکھا گیا، دشواری اور تنگی سے خاص طور سے امت کو محفوظ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجے ہوئے جو داعی ہوتے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاص تلقین فرماتے کہ وہ اپنی دعوت اور اپنے پیغام میں امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتابعا ولا تختلفا، کہ آپ دونوں آسانی کا معاملہ کرنا، دشواری کا معاملہ پیدا نہیں کرنا، اور کہا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو نفرت نہیں دلانا، اور کہا کہ آپس میں دونوں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا، اختلاف سے بچنا۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ نے تمہارے لیے سہولت اور آسانی فرمائی تاکہ تم اس طرح اس تعداد کو پورا کر سکو۔
یعنی اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو بعد میں روزے رکھ کر گنتی کو پورا کر سکو. اور آگے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ نے جیسے تمہاری رہنمائی فرمائی اس پر تم اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کر سکو. رمضان مکمل ہو جائے تو رمضان کی رات میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح اور حمد ثنا بیان کیا جائے. فقہاء نے عید الفطر کے رات میں بھی تکبیر اور تسبیح کو مستحب بتلایا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ نے تمہاری جیسی رہنمائی فرمائی اس میں تم اللہ کی کبریائی بیان کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور کہا کہ تم اس طرح اللہ کا شکر بجا لا سکو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.